وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی 26 اور 27 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور تو رشتہ داروں کو اور مسکین کو اور مسافر کو ان کا حق دے، اور گناہ کے کاموں میں مال مت اڑایا کر۔ اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اوپر والی آیتوں میں ماں باپ کے حق کا بیان تھا، گویا کہ بندوں کے حق کا بیان چل رہا ہے۔ تو ماں باپ کے سوا دوسرے رشتہ دار عام مسلمانوں کے حق ادا کرنے چاہیے۔ رشتہ داروں کو مال کے اعتبار سے بھی مدد کرو، اور مال کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی مدد کرو۔ محتاج اور مسافر کو بھی ان کے حق دیتے رہو، اور مال کو بے جا مت اڑاؤ۔ مال کو اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان جیسے ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حق تعالی نے اس کو عقل دی، اس نے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی۔ اسی طرح فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت دی، وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر کے شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ تو رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، تو اپنی وسعت اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق رشتہ داروں کو مال دینا چاہیے۔ ایک رشتہ دار ذی رحم محرم ہوتے ہیں، بالکل کلوز ریلیٹیوز، ایک دم قریب کے رشتہ دار، عورت ہے، بچہ ہے، ان کے پاس زندگی کی ضرورت کا پیسہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، کمانے کی طاقت بھی نہیں ہے، یا رشتہ دار میں کوئی لولا لنگڑا اندھا ہو، اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس پیسے ہو تو ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور چند رشتہ دار ہو تو سب مل جل کر کے اس کا خرچہ اٹھاوے۔ مسکینوں کو بھی مال دو، پیسے دو، مسافر بیچارے غریب محتاج ہو جاتے ہیں، ان کی بھی ضرورت پوری کرو۔ مسافر کوئی آ جاوے اور اس کے پاس رہنے کے لیے، کھانے کے لیے انتظام نہ ہو تو ان کا کھانے رہنے کا انتظام کرو، اور پیسوں کو مت اڑاؤ۔ گناہ کے کام میں پیسہ لگانا اور جہاں خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو ایسی جگہ خرچ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بعض مرتبہ خرچ کرنے کی جائز جگہ ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو۔ اگر کوئی آدمی گناہ میں خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہے، اور تبذیر کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور خرچ کرنے کا جائز موقع ہو
اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرے تو اسراف ہے، دونوں غلط ہے۔ تبذیر بڑا خطرناک گناہ ہے اور اسراف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا پورا مال حق کے لیے خرچ کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن باطل اور غلط کام کے لیے اگر تھوڑا سا مال بھی خرچ کرے گا تو وہ اسراف اور تبذیر ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی غلط کاموں میں مال کو خرچ نہ کرے، گناہ کے کام میں مال کو خرچ نہ کرے، حق کے خلاف کاموں میں مال کو خرچ نہ کرے، ضرورت کی جگہ پر بھی ضرورت جتنا ہو اتنا ہی خرچ کرے، ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ نہ کرے۔ اگر لوگ اس طرح اپنے پیسوں کو کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ کبھی پیسوں کی لائن کی تکلیف نہیں آئے گی۔ آج جو پیسوں کی لائن کی تکلیف ہے، منی کرائسس ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ گناہ کے کام میں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں، ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ اڑاتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو مال کی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور کبھی تجھے تیرے رب کی طرف سے رحمت یعنی روزی ملنے کی امید ہو اور ابھی کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ان رشتہ دار مسکین مسافروں سے منہ پھراتا ہو، یعنی ابھی دینے کے لیے نہ کہنا پڑتا ہو، تو ان سے نرم بات کر لے۔ بعض مرتبہ کوئی غریب رشتہ دار کو پیسوں کی ضرورت ہے، مسکین کو ضرورت ہے، مسافر کو ضرورت ہے، لیکن تمہارے پاس ہی پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، ان کو دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن تمہیں امید ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں گے، توقع ہے کہ آئندہ میرے پاس پیسے آنے والے ہیں، تو ان کو نرمی سے بات کہہ دو، دل جوئی سے وہ کہہ دو کہ انشاءاللہ میرے پیسے آنے والے ہیں، جب میرے پیسے آئیں گے تو میں آپ کو بھی دوں گا۔ تو کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ضرورت مند لوگوں نے سوال کیا، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کو مجبوراً ان کو معذرت کرنا پڑے، سوری کہنا پڑے، تو ان کا انسلٹ مت کرو، بلکہ اپنی مجبوری محتاجی ظاہر کر دو کہ اس وقت میں خود ضرورت مند ہوں، جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو دوں گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کا سوال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کو اگر مال دیں گے تو فساد اور گناہ میں خرچ کر دیں گے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے منع کر دیتے تھے، یہ نہ دیتے تھے تاکہ وہ لوگ فساد سے بچ جائے، گناہ سے بچ جاوے، غلط جگہ خرچ کرنے سے بچ جاوے۔ تو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو ہم مال دیتے ہیں تو وہ گناہ میں خرچ کرتے ہیں، گندے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقداروں میں بانٹ دیا، پھر کچھ اور لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ کے تقسیم کر کے فارغ ہو چکے تھے، کپڑا ختم ہو گیا تھا، پھر کچھ لوگ آئے، تو ظاہر بات ہے کہ اب کہاں ان کو دیں گے،
تو نرم بات میٹھی بات کر کے ان کو روانہ کر دو کہ آئندہ بھوشیہ میں جب آئے گا تب ہم ان کو دیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اپنا ہاتھ بخیلی کی وجہ سے اپنی گردن سے باندھ کر نہ رکھ، ایسے کنجوس مت بنو کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھو، اور ایسی فضول خرچی بھی مت کرو کہ اس ہاتھ کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو۔ ایسا کرو گے تو ملامت کھا کر تھک ہار کر بیٹھ جانا پڑے گا۔ انسان کے پاس مال ہو پھر بھی دیتا نہیں، بخیلی کرتا ہے تو لوگ ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور زیادہ خرچ کر ڈالا تو خود فقیر اور محتاج ہو جائے گا، پریشان ہونے لگے گا، پریشان ہونا پڑے گا اور آدمی ہمت ہار جائے گا۔ تو شریعت نے اعتدال بتلایا، مدھیم مارگ، درمیانی راستہ اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عجیب قصہ ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا، عرض کیا کہ میری امی آپ سے کرتے کا سوال کرتی ہے، ایک کرتا دے دو۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس ایک کرتا تھا جو آپ نے اپنے بدن مبارک پر پہن رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابھی میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، ابھی چلے جاؤ، پھر دوسرے وقت میں آنا، جب ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہم تمہاری امی کا سوال پورا کر سکیں گے۔ لڑکا گھر گیا، واپس آیا، کہتا ہے کہ میری امی نے کہا کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی دے دیجئے۔ جب دوسری مرتبہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتا اتار کر اس لڑکے کو دے دیا۔ اب حضور کے پاس کوئی کرتا نہیں، اتنے میں نماز کا وقت آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ تو لوگوں کو فکر ہوا، اندر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا نہیں ہے، تو کیسے نماز پڑھانے کے لیے آئے؟ تو تب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس آیت میں ہم کو سبق دیا گیا کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ صدقہ خیرات مت کرو کہ تم غریب محتاج فقیر ہو جاؤ، تم خود پریشانی کے اندر پڑ جاؤ۔ یہ عام لوگوں کو یہی کرنا چاہیے۔ باقی اللہ کے کچھ ہمت والے بندے ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ خرچ کرنے کے بعد خود بھوکے رہتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کی اونچی ہمت والوں کی بات الگ ہے۔ باقی جنرل عام انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، لیکن اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھوں۔ اتنا صدقہ نہیں کہ سب خرچ کر کے خود محتاج فقیر بن جاوے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، تکلیف آ گئی تو آدمی پچھتاتا ہے کہ کاش میں خرچ نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خرچ کرنا، صدقہ کرنا، اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے اور سسٹمیٹک اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور روزی روٹی کا معاملہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اتنا اللہ نے خوب مال دیا ہے تو اتنا خرچ مت، بالکل بخیل مت بن جاؤ۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے تو غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، مسافروں کو دو، بخیل مت بن جاؤ۔
اور اتنا زیادہ بھی خرچ مت کرو کہ خود غریب فقیر محتاج بن جاؤ. جو ہے اپنی ضرورت کا بھی خیال کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی دو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقینی بات ہے کہ تمہارے رب جس کو چاہتے ہیں اس کو زیادہ روزی دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں روزی میں تنگی کرتے ہیں. یقینی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتے ہیں، بندوں کو اچھی طرح دیکھتے ہیں. روزی کسی کو کم دینا، کسی کو زیادہ دینا، یہ سب اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے. باقی ایک بات سمجھ لو، سخاوت کر کے کوئی غریب اور فقیر نہیں بنا اور بخیل بن کر کے کوئی مالدار نہیں بنا. اللہ تعالیٰ کا روزی روٹی کا نظام ہے بھائی، اور وہ عجیب و غریب روزی روٹی کا نظام ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ روزی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ماپ کر کے روزی دیتے ہیں. اللہ کا روزی روٹی کا نظام بڑا عجیب و غریب چل رہا ہے. اسی لیے خرچ کرو. خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن خرچ کرنے کے اندر سب چیز دھیان رکھ کر کے خرچ کرو. اپنی جائز ضروریات، اپنی اولاد کی ضروریات، اپنی فیملی والوں کی ضروریات، اس کا بھی خیال رکھو. اتنا خرچ مت کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ. اور اللہ نے دیا ہے تو ایسے بخیل مت بنو کہ کسی کو مت دو. بخیلی بھی مت کرو. اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اڑاؤ مت. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، لہذا خیرات کے کام خوب کرنے چاہیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی 31 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور مفلس ہو جانے کے ڈر سے تم تمہاری اولاد کو قتل مت کرو. ہم ہی تو ان اولاد کو اور تم کو روزی دیتے ہیں. یقینی بات ہے کہ ان اولاد کو قتل کرنا بھاری گناہ ہے. سب کو روزی دینے والے اللہ ہے. اسی لیے اپنی اولاد کو غریب ہو جانے کے ڈر سے قتل مت کرو. اولاد کو بھی روزی اللہ دیتے ہیں اور انسان کو، ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں. یقیناً اولاد کو قتل کرنا بڑا خطرناک گناہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے، اس زمانے کے اندر اولاد پر بھی بڑا ظلم ہوتا تھا. ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، مانوتا کے حق اس زمانے میں بالکل نہیں تھے. ہیومن رائٹس، ہیومانیٹی، انسانی حقوق، مانوتانہ حقوں، یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سکھلائے. اس زمانے کے اندر بہت سارے عرب لوگ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو فوراً قتل کر ڈالتے تھے. خاص طور پر لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے. یوں کہتے تھے کہ لڑکے لڑکی کا خرچہ ہم کہاں سے پورا کریں گے.
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتے ہیں، اولاد کو بھی رزق اللہ دیتے ہیں، تم کو بھی اللہ تعالیٰ رزق اللہ تعالیٰ دیں گے۔ بلکہ بہت سی جگہ یہ ہے حقیقت میں کہ جب کوئی انسان اپنے فیملی والوں کو، گھر والوں کو، دوسرے ضعیفوں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے روزی دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنے رشتہ دار، غریب مسکین لوگ، محتاج لوگوں کی خبر رکھتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ اس کو اسی طرح روزی دیتے ہیں کہ وہ اپنی خود کی ضروریات بھی پوری کر سکے اور دوسروں کی بھی مدد کر سکے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، تمہارے اندر جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں، تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی اگر اپنی فیملی میں بچے ہیں، ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کا خرچہ اٹھاتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ گھر میں خوب روزی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو بھی سمجھ لو، ایک بڑا اہم مسئلہ بھی سمجھ لو۔ آج کل دنیا کے اندر لوگ یہ فکر کر رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن زیادہ ہو رہا ہے، وسطی زیادہ ہو رہی ہے، لہذا ضبط تولید کرو، فیملی پلاننگ کرو، کم بچے کرو۔ تو ان سب کی سوچ ایسی ہے کہ روزی روٹی ہم خود دیتے ہیں، اسی لیے بچے کم کرو تو روزی روٹی سب کی پوری ہو جاوے۔ یہی تھنکنگ، یہی سوچ، یہی وچار دھارا غلط ہے۔ سمجھ لو ہر ایک کو روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہر ایک کو روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسی لیے روزی روٹی کی فکر مت کرو، اللہ ہر ایک کو روزی سے نوازتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے پاس بھی مت جاؤ، یقینی بات ہے کہ وہ زنا تو بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی زنا مت کرو، زنا کے پہلے کے جو کام ہے وہ بھی مت کرو، جو کام زنا کے شروع میں ہوتے ہیں اس سے بھی بچو، یہ زنا بڑی بے شرمی کا کام ہے۔ اور دوسری بھی بہت ساری برائیاں ہیں، دشمنیاں ہوتی ہے، فتنے ہوتے ہیں اور انسان برباد ہو جاتا ہے، اس لیے زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ زنا حرام، زنا سے پہلے کسی پرائی عورت کے ساتھ غلط کانٹیکٹ کرنا، افیئر کرنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ پرائی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ پر کانٹیکٹ میں رہنا اور ان کے ساتھ جو ہے ملنا جلنا، گھومنا پھرنا، ان کو ٹچ کرنا، ہاتھ لگانا، موج مزہ مستی کرنا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ یہ سب زنا کو چالو کرانے والی، جاری کرانے والی چیزیں ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بے حیائی جب انسان میں آتی ہے تو انسان زنا کرتا ہے، حیا، شرم ختم ہو جاتی ہے،
تو انسان زنا کے کام میں لگ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ زنا کی وجہ سے مرڈر ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی شادی کرنے کے بعد بھی زنا کرتا ہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس زنا کرنے والے پر لعنت کرتی ہے، بد دعا کرتی ہے۔ جہنم میں زنا کرنے والوں کی شرم کی جگہ سے سخت بدبو نکلے گی، پھیلے گی، جہنم والے بھی پریشان ہو جائیں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ جہنم میں ان کی رسوائی ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت پر مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان اس کے دل سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس طرح کے گناہ کے وقت ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ پھر جب وہ کام برے چھوڑ دیتا ہے تو ایمان واپس دل میں چلا جاتا ہے۔ یہ مضمون بھی روایتوں میں آیا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ بچاوے، زنا کرتے وقت اگر موت آ گئی تو اللہ حفاظت کرے کیسی بری موت آئے گی۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچاؤ زنا کرنے سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ جس شخص کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تم اس کو قتل مت کرو مگر یہ کہ شرعی حق پہنچتا ہو۔ اور جو آدمی بھی ناحق یعنی ظلماً قتل کر دیا گیا تو ہم نے اس مقتول کے والی کو مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کروا دینے کا حق دیا ہے، سو مقتول کا والی خون کا بدلہ لینے میں حد سے آگے نہ بڑھے، یقیناً وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اللہ کی مدد کے وہ قابل ہے۔ دیکھو بہت اہم بات سمجھو، کسی کو غلط طریقے سے قتل مت کرو۔ شریعت کے اندر اگر ایک آدمی شادی کرنے کے بعد زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار کے اس کو مار ڈالو۔ نمبر 2، ایک آدمی دوسرے آدمی کو ناحق قتل کر دے تو قاتل کو قتل کر ڈالو۔ نمبر 3، جو آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ جو آدمی بغاوت کرے تو باغی کو بہت صورتوں میں قتل کیا جاتا ہے۔ جو آدمی ڈاکو گیری کرے، قطع طریق کرے، اس کو بھی بہت ساری حالت میں قتل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہے، بلا وجہ کسی کو قتل مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو ایمان والے کو ناحق قتل کیا جاوے یہ ساری دنیا کی تباہی اور بربادی سے اللہ کے یہاں زیادہ آسان ہے۔ ساری دنیا برباد ہو جاوے یہ آسان ہے، ایک مومن کو ناحق قتل کیا جاوے۔
ایک روایت میں یوں آیا، اگر ساتوں زمین والے ساتوں آسمان والے کسی ایمان والے کو ناحق قتل کرنے میں شریک ہوتے ہیں تو ان سب کو اللہ جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی مدد کی، ایک بات بول کے مدد کی، بس صرف ایک بات بول کے، تو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھنے کی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک گناہ کے بارے میں امید ہے اللہ معاف کر دیں گے، مگر جو کفر کی حالت میں مرا معافی نہیں ہوگی۔ جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو غلط طریقے سے قتل کیا معافی نہیں ہوگی، لمبی جہنم کی سزا ہوگی۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کو بلکہ کسی بھی انسان کو ناحق غلط طریقے سے قتل مت کرو۔ اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ناحق طریقے سے تو اس کے فیملی والے جو ہوتے ہیں، اس کے وارث جو ہوتے ہیں، اس کی اولاد جو ہوتی ہے، ان کو شریعت نے رائٹ دیا ہے، پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل سے بدلہ لے، لیکن قاتل سے بدلہ لینے میں حد سے آگے نہ بڑھے۔ یہ بھی شریعت کا قانون ہے، قاتل سے بدلہ لیتے وقت پر حد سے آگے نہیں بڑھنے کا، بارڈر نہیں کراس کرنے کی۔ کیسے؟ نمبر 1 سمجھو دھیان سے، ایک آدمی کو قتل کیا تو قاتل ہی کو سزا دینی چاہیے۔ اب تم کیا کرو کہ قاتل کو سزا نہیں دیتے، بلکہ قاتل کا خاندان یا ساتھی میں سے، دوست میں سے جو بھی ہاتھ میں آیا اس کو قتل کر دے، یہ غلط طریقہ ہے۔ قاتل نے قتل کیا تو بس قاتل کو سزا دو، یہ ناانصافی ہے کہ قاتل کی فیملی میں سے، قاتل کے خاندان میں سے، قاتل کے ساتھی میں سے، قاتل کے مذہب والے جو بھی ہاتھ لگا اس کو مار ڈالو، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک آدمی نے قتل کیا تو بس ایک قاتل کو سزا میں قتل کرو۔ پہلے یہ ہوتا تھا اگر قاتل کوئی بڑا آدمی ہے، بڑی پوزیشن کا آدمی ہے، بڑا لیڈر آدمی ہے، تو اس کے خون کے بدلے میں 2 3 یا زیادہ آدمی کی جان لیتے تھے، یعنی بدلہ لینے میں جوش آ جاتا تھا، اور ایک قاتل کے بجائے 2 3 آدمی کو مار ڈالتے تھے۔ نمبر 3، قتل کرنے کے بعد اس کی ناک کان بھی کاٹ ڈالتے تھے، پیٹ بھی چیر ڈالتے تھے۔ یہ سب غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھو، قاتل سے بدلہ لینے کا شریعت نے اختیار دیا ہے، لیکن قاتل پر آپ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اگر زیادتی کرو گے قاتل پر، قاتل کی فیملی پر ظلم کرو گے تو اب جو ہے وہ مظلوم ہو جائیں گے، اور مظلوم کی مدد ہوتی ہے، مظلوم اللہ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی شریعت، یہ ہے دین اسلام کہ قاتل سے بدلہ لینے میں بھی انصاف کرنے کا حکم دیا، کوئی زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ کتنی بڑی ہے انصاف کی بات ہے بھائی، یہ ہے اسلامی شریعت، اسلامی قانون۔ لہذا کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی پر ناانصافی مت کرو، غلط طریقے سے قتل مت کرو،
नाहक मर्डर मत करो।